آج حکم دیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام اور مراد علی شاہ صاحب کا نام ECL سے نکال دیا جائے. سپریم کورٹ کے باقی تمام احکامات کی طرح یہ حکم بھی ہمارے سارے آنکھوں پہ. آنریبل ممبر نے ECL پہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا حوالہ دیا کہ چیف جسٹس صاحب نے نام ہٹانے کا حکم صادر کیا. نہیں، حکم صادر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے. We have not rejected that. It is under consideration. Once the detailed judgment has been examined, the government will take a position on that. ہو گیا. ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے. وہ کمیٹی انشاءاللہ انہی معاملات کو ڈیل کرے گی. گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں تو یہی کمیٹی بات کرے گی. اپوزیشن نے بہت اچھا لائے عمل آج طے کیا ہے کہ ہم یہ کمیٹی بنائیں گے اور ہمارا اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن ہوگا پارلیمان میں اور پارلیمان کے باہر بھی انشاءاللہ. اپوزیشن اکٹھی نہیں، یہ کمال الائنس ہے. تمام تر سیاست پیپلز پارٹی اور PMLN کی صرف ایک نقطے پہ کھڑی ہے کہ زرداری صاحب کے پیسے کیسے بچائے جائیں اور نواز شریف صاحب کے پیسے کیسے بچائے جائیں. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. زاہد حسین صاحب آج بھی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہمارا ساتھ نہیں دے پائیں گے. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے حکومت کی. PTI کی حکومت کی جو مکسڈ میسیجز ہیں وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج پارلیمنٹ میں کہا کہ سپریم کورٹ نے تو کبھی یہ آرڈر ہی نہیں کیا کہ بلاول بھٹو صاحب کا نام ECL سے نکالا جائے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ آپ اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کریں. مگر کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب نے یہی بات کی اور کہا کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہمارے سر آنکھوں پہ. اس کے علاوہ بھی ایک طرف حکومت کا کوئی وزیر ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم سندھ کی حکومت نہیں گرانے چلے جا رہے. دوسری طرف ایک اور وزیر جیسے کہ فواد چودھری صاحب کل کراچی میں بولے تو انہوں نے کہا کہ ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں سندھ حکومت کو، اگر انہوں نے مراد علی شاہ نے استعفیٰ نہیں دیا تو پھر ہم کچھ کریں گے. سو یہ مکس میسیجز ختم نہیں ہو رہے. دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہے حکومت کے خلاف. PPP نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کو اگر ایکسٹینشن دینے کی بات آئی تو وہ بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم افضل چند صاحب who is the spokesman to the Prime Minister. ویلکم ٹو دا شو ندیم صاحب. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو نئی اپوائنٹمنٹ کی. خیر مبارک، اور آپ دعا بھی کیجیے. یہ ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں یہ مبارکباد بھی ہوتی ہے، ساتھ بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. وہ امتحان کا تو بعد میں پتہ چلے گا نا، جب آپ 2-3 مہینے کے بعد اس شو پہ آئیں گے اور آپ کا موڈ کیسا ہوگا اور ہمارا کیسا ہوگا تو اس سے پتہ چلے گا. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کوئی آرڈر سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا، مگر کچھ دن پہلے تک آپ کے جو وزراء تھے وہ بالکل ایک مختلف بات کرتے رہے. وہ کہتے رہے کہ پہلے انہوں نے کہا ہم ریکنسیڈر کر رہے ہیں، 2 دفعہ پارلیمنٹ وہ کیبنٹ کے اندر آیا فیصلہ، اس کو وہاں ڈیفر کیا گیا، پھر انہوں نے کہا ہم ریٹن آرڈرز کا انتظار کریں گے. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بالکل ایک مختلف بات کر دی. لیکن جی ایک بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ تمام وزراء کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس لیے بات میں آپ کی تسلیم کرتا ہوں. تو ابھی نہیں ہے ایک پیج پہ، ہونا چاہیے. ہونا چاہیے تو اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ ابھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے گورنمنٹ کی اور کیبنٹ کی ایک میسج میں، تو اس میں پھر پالیسی ایک جو ہوتی ہے نا وہ میسج بڑا کلیئر جاتا ہے. اگر لیکن دوسری بات ریکنسیڈر کا لفظ ہی میں نے تو پہلے دن سے سنا ہے کہ گورنمنٹ ریکنسیڈر کرے اور کیبنٹ میں ریکنسیڈر ہو بھی رہا ہے. ڈیٹیل ججمنٹ جیسے شاہ محمود صاحب نے آج کہا ہے، میرے خیال کیبنٹ میں ڈسکشن بھی ہے، لا منسٹری میں بھی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر میں خیال جلدی فیصلہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا. ڈیٹیل ججمنٹ کا بھی انتظار کر رہے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یا حکومتوں کے اندر مشاورت تو ہوتی ہے، میں کہتا ہوں مشاورت رہنی چاہیے، مشاورت کے بغیر کوئی فیصلے نہیں ہونے چاہیے. نہیں، مشاورت تو ایک طرف، بٹ ہر دفعے جب ایک نئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے حالات تبدیل ہو رہے ہیں تو آپ ہر دفعے ایک نئی ایکسکیوز حکومت لے کے آتی ہے کہ ابھی تک نام ECL سے کیوں نہیں نکالے گئے. جیسے پہلے دن انہوں نے کہا ہم ریکنسیڈر کریں گے، پھر پہلی دفعے جب کیبنٹ میں فیصلہ آیا، میں اگر آپ کو صرف بتا دوں، پہلی دفعے جب کیبنٹ میں فیصلہ آیا تو جی حکومت نے کہا کہ وقت بہت کم تھا، 172 نام تھے، obviously ہم ایک ایک کو تو نہیں کنسیڈر کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے انٹیریئر کو بھیج دیا.
انٹیریئر کی کمیٹی نے جب فیصلہ کر کے بھیجا واپس تو اس پہ آپ نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں انٹیریئر نے فیصلہ کیسے کیا ہے, اب ہم اس کے اوپر ایک اپنی کمیٹی بنائیں گے اور ہم ریٹن آرڈر کا انتظار کریں گے. آج اب اس میں ایک اور انٹرپریٹیشن آ گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے. جو آپ کی ڈیٹیل جو جتنی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں وہ قابل عزت احترام ہے, آپ کی انفارمیشن میرے سے بہت بہتر ہے, لیکن میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات کروں گا, وہ انتقامی کارروائیوں پر یقین ہی نہیں رکھتے. رول آف لا چاہتے ہیں وہ, اور یقیناً عدل بھی چاہتے ہیں, اور جو بھی فیصلہ ہوگا میرے خیال میں جلدی یہ مشاورت کے بعد کیبنٹ کے ڈسکشن کے بعد ہو جائے گا, آپ کو نظر آ جائے گا, کیونکہ اس میں ایسی کوئی رائے نہیں ہے کہ کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے. جو قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے کہا یہ پہلے کچھ وکلاء کے پہلے جو تو فاروق اچھ نائک صاحب کو کہا یہ ڈیلیٹ کر دیں, باقی انہوں نے کہا یہ بھی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں آج غالباً ڈیٹیل ججمنٹ آنی تھی, یا کل, آج میں ابھی پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ آ جائیے, تو اس کے اوپر ابھی فیصلہ ہوگا. کیبنٹ نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ جو ہوگی اس کے اندر میرے خیال میں اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. چند صاحب, یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ سب منسٹرز کو ایک صفحے پہ ہونا چاہیے, تو پرائم منسٹر صاحب کس وزیر کے ساتھ ایک صفحے پہ ہیں؟ مطلب کہ وزیر پرائم منسٹر جو ہیں وہ کس صفحے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ بھی سب کی تقریباً ایک جیسی تقریباً ہوتی نہیں ہے. ویسے کسی کو زیادہ انفارمڈ ہوتا ہے, جو تو کیبنٹ میں ڈسکس ہوں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ والوں کا, جن کا انٹیریئر منسٹر کی جو ہوگی انفارمیشن وہ یقیناً میری نہیں ہوگی یا کسی اور کی نہیں ہوگی. وزیر اعظم صاحب کھڑے کہاں ہیں؟ پرائم منسٹر تو کیبنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں نا, کسی انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہوتے. پرائم منسٹر کے ساتھ لوگوں نے کھڑا ہونا ہوتا ہے, منسٹروں نے کیبنٹ کے پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے. پرائم منسٹر کیپٹن آف دا ٹیم. ہاں, اچھا پھر یہ بتائیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور جسٹس ہونا چاہیے, تو پھر بار بار وزیر اعظم صاحب این آر او نہ دینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک بات ہے پولیٹیکل. انہوں نے کبھی سسٹم کے اوپر بات نہیں کی کہ ہم اس طرح ہم عدلیہ کو یہ کہیں گے یا عدلیہ اس طرح کرے گی یا اس طرح نیب یہ کرے گا یا نیب اس طرح نہیں کرے گا. انہوں نے ایک بات سسٹم کی ہے کہ جن لوگوں کی پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے, اس ملک میں ہوتا رہا ہے نا, اس ملک میں ڈیلز ہوتی رہی ہیں, اس ملک میں این آر او ہوتے رہے, ہجرت ایگریمنٹ ہوتے رہے. ہجرت ایگریمنٹ ہوا, لوگ یہاں سے سرور پیلس میں 10 سال کے لیے چلے گئے, مانا بھی کسی نے نہیں کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا, پھر ایگریمنٹ سامنے بھی آ گیا, پھر اس کے باوجود آج وہ سارے صادق اور امین بھی ہیں. لوگ دیکھیں نا ہمارے لوگوں کی یاداشت کتنی کم ہے. پولیٹیکل ڈیمانڈ کس کی ہے؟ مطلب کہ یہ پولیٹیکل ڈیمانڈ آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کی ہے یا آپ کی اپنی پارٹی کی ہے؟ کیا ہے؟ ڈیمانڈز ان کی ہوں گی جن کے کیسز ہوں گے, ڈیمانڈز ان کی ہوں گی جن کو ضرورت ہوگی. تو وہ ڈیمانڈز کیا وزیر اعظم صاحب تک پہنچی ہیں جو وہ یہ بات کرتے ہیں؟ میں نے پرائم منسٹر صاحب کے یہ ٹویٹ پڑھا یا پرائم منسٹر صاحب کے یہ خیالات میں نے ٹی وی پہ سنے ہیں. میری ڈیٹیل سچی بات ہے ان سے ڈسکشن اس معاملے پہ نہیں ہوئی. ہوگی ڈسکشن ایک دو دنوں میں. تو میں ابھی کل سے میری ان کے ساتھ میٹنگ شروع ہوئی ہیں. بہت سارے جب سیاسی معاملات پہ ڈسکشن ہوتی ہے پھر انفارمیشن ڈسکشن تو ضرور ہوتی ہے نا, سوال و جواب بھی ہوتا ہے, آپس میں ڈسکشن کرنی بھی چاہیے. تو جب ڈیٹیل میری ڈسکشن ہوگی تو میں پھر اس کے اوپر بیان دوں گا. ادروائز میں اس طرح بیان نہیں دے سکتا کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا اب آپ بتائیں, کیونکہ شاید آپ کی کل 2 اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں نا. دیکھیں کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن نکالنا ہوتا ہے. اسپیشل اسسٹنٹ معاملے خصوصی کا, یہ معاملے خصوصی ہے بٹ ایز اے اسپوکس پرسن پارلیمنٹری افیئرز جو لائزان ہے پی ایم سیکریٹریٹ کا اور پارلیمنٹیرین کے درمیان. پارلیمنٹ, اچھا ان پارلیمنٹیرینز میں صرف اپوزیشن کے ہوں گے یا پولیٹیکل پرسن جو بھی ہیں؟ ویلکم, اپوزیشن کو بھی میں تو ویلکم کروں گا. میں تو پولیٹیکل پرسن, میں تو پولیٹیکل ورکر ہو, جو بھی کسی پارٹی کا پولیٹیکل ورکر ہو, میں تو سمجھتا ہوں وہ قابل عزت ہوتا ہے. صحیح. تو پھر یہ بتائیں کہ یہ جو کل اپوزیشن کی ایک گرینڈ الائنس مور اور لیس بن گئی ہے, کل تو بہت شور مچا کے گرینڈ الائنس بن گئی ہے, زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ الائنس بن گئی ہے, یہ ہم کے لیے کتنا بڑا ایک چیلنج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں الائنسز بنتے رہے, اس ملک کی تاریخ رہی ہے, اور الائنسز ہمیشہ کسی ایجنڈا ہوتا ہے الائنسز کا. کبھی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا ہوتا تھا, کبھی اور الائنسز ہوتے تھے چلتے تھے, پھر عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلی, پھر نظام مصطفیٰ کی تحریکیں بھی یہاں لوگوں نے چلتی دیکھی. 4 حلقوں کے اوپر بھی ایک ہوا تھا. اب اگر یہ دیکھیں, اگر تو یہ چمڑی دبڑی بچاؤ الائنس ہے تو پھر تو میرے خیال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نہیں سمجھتا کیسے ہونا چاہیے. اگر جمہوریت کے لیے انسانی حقوق کے, جو اس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ انسانی حقوق کے جمہوریت کے لیے
رول آف لا کے لیے جو بھی انہوں نے 3-4 ایجنڈا انہوں نے پیش کیا، تو اس پہ تو ہم بھی بلیو رکھتے ہیں. ہم اس سے میں کہتا ہوں کون نہیں جمہوریت پہ، ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم کہتے ہیں جمہوریت سب سے بہترین تو جمہوریت اور ہیومن انسانی حقوق کی بات کریں گے تو پھر ہم بالکل ماڈل ٹاؤن والا واقعہ، ہزارہ والا واقعہ، فاٹا میں سارے واقعات انسانی حقوق کی بات کریں تو پھر تو ملٹری کورٹس کی بھی بات ہونی چاہیے. ملٹری کورٹس پہ آپ لوگ تو ایکسٹینشن کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑی تو وائلیشن ہیومن رائٹس کی ملٹری کورٹس کے تھرو بھی ہوتی ہے. اگر پارلیمنٹ میں کنسنسس ہوگا تو پھر یقیناً تو یہ کنسنسس آپ کیسے پیدا کریں گے نا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے اس کنسنسس کو پیدا کرنا. میرے خیال میں ہو جائے گا. کیا جو لوگ خلا سے زمین پہ آ گئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کل سے آپ بات کر رہے ہیں کہ خلا سے نہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ زیادتی کریں کیونکہ وہ کبھی خلا میں نہیں گئے تھے، وہ کوئی اور لوگ گئے تھے. نون لیگ کے خلاف جب فیصلہ ہوا تو ان کو 5 ججز پہ اعتراض تھا، پھر ابھی ان کے حق میں فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا 2-3 ججز پاس ہو گئے جو بینچ میں ہوئے، وہ جب وہ خلائی مخلوق انہوں نے بنا دیا، پھر اب زمین پہ خلا سے سب کا سلار تک انہوں نے طے کر لیا. نہیں ویسے آپ شہباز شریف صاحب کبھی خلا میں نہیں گئے تھے، یہ تو آپ ریکارڈ سٹیٹ کر رہے ہیں، اور لوگ گئے تھے. دیکھیں میں اس پہ بلیو ہی نہیں رکھتا کہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف کو پالیسیاں 2 ہیں. ایک ہی پالیسی ہے، ایک ہی بینیفٹس ہیں، اگر سب کچھ ایک ہی ہے سب یہ اچھا. اور ان کا اس کے اوپر تو یہ اہم لوگوں کو ایک کہ میاں بڑے میاں صاحب کی سوچ اور ہے اور چھوٹے میاں صاحب کی، میرے خیال میں ان کا بیانیہ ایک ہی ہے. تو بیانیہ چینج ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، بتا دیں کہ یہ بیانیہ چینج ہو گیا ہے. رائٹ ٹرن کہہ لیں، چلو یو ٹرن نہ کہہ لیں رائٹ ٹرن ہو گیا. یو ٹرن پہ تو اب آپ لوگوں نے جو کہتے ہیں نا کاپی رائٹس لے لیے. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ندیم افضل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. Stay with us. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں ندیم افضل چند صاحب سے. جی سر، تو بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا شہباز شریف صاحب کا جو آپ کے بقول خلا سے سپہ سالار تک آ چکے ہیں، زمین پر آ چکے ہیں. میرا خیال تھا آپ نے یہ بھی کہا گراؤنڈ ریالٹی کو شاید وہ کہتے ہیں. مگر آپ یہ بتائیں کہ جو دوسری پارٹی ہے جو شور مچا رہی ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے جب ایکسٹینشن کی اگر بات ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، تو کیا پی ٹی آئی پی 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 کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی؟ آپ جو پارلیمنٹری افیئرز پہ کوآرڈینیٹر بنے ہیں، کیا آپ ول یو ریچ آؤٹ ٹو دیم؟ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قانون سازی ہو اس کے اوپر اپوزیشن کو حکومت کی ترجیحات میں ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے جائے. اس ملک میں جب ملٹری کورٹس بنی تھی، نیشنل ایکشن پلان ہوا تھا، اس وقت بھی اپوزیشن کا، اس وقت نون لیگ کی حکومت نہیں، انہوں نے سب کو آن بورڈ لیا تھا اور سب نے مل کر کے یہ کیا تھا. اور اب بھی اگر ہوگا تو مل کر ہوگا. بٹ is PTI reaching out to the opposition parties؟ کیونکہ دیکھیں ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، کیونکہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ایکسٹینشن. یقیناً اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ورکنگ جاری ہے، پارلیمنٹ میں حکومت کے اندر جاری ہے. میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر جب سینئر منسٹر جو بات پرویز خٹک صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب یا اسپیکر صاحب جنہوں نے جب قانون سازی آئے گی، ابھی وہ فیصلہ ابھی تو پی ٹی آئی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے نا، پھر اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، تو یہ انڈر پروسیس ہو گئے چیزیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر جلدی فیصلہ ہو جائے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک حکومت کے اندر فیصلہ نہیں ہوا اور نہ کہ اپوزیشن کو ریچ آؤٹ کیا ہے. بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں ان کے اوپر ریومرز چلانی، یعنی جیلی خبریں دینا، یہ جھوٹی فیک نیوز آج کل بڑا ٹرمینالوجی چلی ہے. تو فیک نیوز پہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے میں کہہ دوں کہ نہیں جی بالکل جی ہو رہا ہے فیصلہ، ابھی انڈر پروسیس ہے ساری چیزیں. اچھا، اب آپ بتائیں چند صاحب کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایز اسپوکس پرسن، اگر برا نہ مانے تو ہم یہ بھی پوچھ سکیں کہ کیونکہ اس سے میسج یہ مل رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ اپنی جو کرنٹ میڈیا پالیسی ہے اس سے خوش نہیں ہے کہ ایک اور اس کے اندر اضافہ، کیونکہ افتخار درانی صاحب بھی کچھ حد تک تو آئی نو کہ وہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں آن میڈیا افیئرز، مگر ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم کے اسپوکسمن بھی ہیں، پھر وزیر اطلاعات بھی ہیں. اس کے بعد یوسف بیگ مرزا صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا ہمیں پتہ چلا، اور اب آپ کی اپوائنٹمنٹ. تو اب اس سے میسج یہ جا رہا ہے کہ جیسے 3 لوگوں کے ہونے سے کام پورا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے چوتھی ایک پرسنالٹی کی ضرورت پڑی. آپ اس زمانے کی بات کرتے ہیں جب صرف نوائے وقت یہ جنگ اخبار ہوتے تھے،
میں اتنی بوڑھی ہوں یہ تو صحیح ہے. جو پرانے بوڑھی کی میں بات نہیں کر رہا، ہم جو پرانے اخبار پڑھتے سنتے تھے یا سوشل صحیح ہوتا ہے. آج کتنے چینلز ہیں، کتنے ٹی وی پروگرامز ہیں، کتنے اینکرز ہیں، کتنے جرنلسٹ ہیں، ایک انٹلیکچوئلز کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، کوئی انڈیویجول کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پالیٹکس ہو یہ بھی ٹیم ورک ہے، آپ نے سیاست میں تو ہے ہی ٹیم ورک، اکیلے کوئی بندہ سیاست نہیں کر سکتا. صحیح. جب آپ نے سیاست کرنی ہے، جب آپ نے حکومت چلانی ہے، جب آپ نے ان معاملات کو چلنا ہے تو پھر ٹیم ورک کے طور پہ چل جائے. تو ٹیم میں سمجھتا ہوں، اب میرا ایک نیا ایڈیشن ہو، میں سب سے جونیئر موسٹ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں سب سے جونیئر ہوں اور شاید سب سے کم پڑھا لکھا ہوں. نہیں پڑھے لکھے کی بات نہیں، بٹ آپ بتائیں نا کہ اس میں پالیسی کون بنا رہا ہے میڈیا کی، اس کو ڈسیمنیٹ کرنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اور مطلب کہ یا یہ ہے کہ آپ لوگ سب جو ہے جو ٹی وی پہ آئیں گے، میرے خیال ہے کچھ اسٹینڈرڈ ارینجمنٹس ہیں جو ابھی میرے خیال ہے آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ویسے بھی صحافیوں کو چل جاتا ہے، تو آپ کو ویسے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن کوئی میرا بتانا ضروری نہیں ہے. کسی سینئر سے یہ سوال کریں تو زیادہ بہتر انداز میں وہ بات کریں. اب بات کرتے ہیں سندھ کی تھوڑی سی. سندھ کے ساتھ بہت زیادہ لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی حکومت جو سینٹر کے اندر ہے اس وقت ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹینشن کو بڑھانا ہے. اور وہ ٹینشن صرف پی 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 حکومت سے نہیں بڑھ رہی، وہ ٹینشن بڑھ رہی ہے سندھ اور وفاق کی بھی. یہ بھی اس پہ پرائم منسٹر کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان کے وزراء جو بیانات دے رہے ہیں کہ مراد علی شاہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، جو پی ٹی آئی سندھ کے اندر ہے وہ بھی یہ بات کریے. تو کچھ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کی پالیسی اس وقت کیا ہے اس ایشو پہ. کل آپ کی میٹنگ، ہماری پرائم منسٹر صاحب سے پرسوں میٹنگ ہوئی، یقین جانے دو چیزیں بڑی کلیئر ہونے گئی. صوبائی خود مختاری پہ پرائم منسٹر کا، عمران خان صاحب کا بڑا پختہ یقین ہے. دوسرا انہوں نے ایک چیز جو کی، وہ عاجزانہ رویوں میں عاجزی ہونی چاہیے، خاص اسپوکس پرسن ہو، خواہ منسٹر، ان کا تکبرانہ رویہ نہیں. یہ کون بیٹھا تھا جب یہ بات ہوئی؟ میٹنگ آپ فوٹو دیکھ لیں، وہ فوٹو بھی آ گئی. نہیں آپ نام لے، چلو 8-10 لوگ تھے جو آ سکے، باقی کچھ نہیں بھی آ سکے. کون 8 تھے بتا دینا نام. منسٹر انفارمیشن منسٹر بھی تھے، صوبائی انفارمیشن منسٹر کے پی کے بھی تھے، پنجاب کے بھی تھے، فیڈرل بھی تھے، اسد عمر صاحب تھے، خسرو بختیار صاحب تھے، ریونیو کے منسٹر ہمارے عماد اظہر صاحب تھے، بہت سارے سینئر لوگ، شیخ رشید صاحب تھے. تو بڑی خان صاحب نے بڑی کلیئر کہا کہ ہمارے رویوں میں عوام کو ہوپ دیں، عوام کو امید دیں. مشکل ٹائم ہے، عوام کو کہیں کہ مشکل ٹائم سے ہم آپ کو نکالنے کے لیے آئے. ہم آپ کو مشکل ٹائم میں مزید جھونکنے کے لیے نہیں. آپ کا جو مشکل ٹائم تھا اس ملک کے ساتھ 35 سال جو ظلم ہوا، اور سندھ پہ کیا بات ہوئی؟ جو 35 سال اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا، خواہ وہ سندھ ہو، خواہ وہ پنجاب ہو. ہم نے عوام حکومت کی بات کریں نا، یہ تو آپ نے عوام کی بات کریں. سندھ حکومت میں کسی انکانسٹیٹیوشنل کام کی ہم نے کوئی حمایت نہیں کریں گے. کوئی ایسا وہ جو ہے نا اس طرح نہیں ہوگا. انکانسٹیٹیوشنل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں انکانسٹیٹیوشنل سے مراد ہوتا ہے کہ جب آپ صوبائی خود مختاری کے اوپر کوئی حملہ کریں، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ جو کانسٹیٹیوشن فریم ورک میں رہتے ہوئے، وہ تو کسی جگہ پہ بھی آپ سٹے آرڈر نہیں دے سکتے، آپ روک نہیں سکتے، خواہ کے پی کی ہو، خواہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، خواہ سندھ ہو، پنجاب ہو. سو اس سے مجھے تو یہ سمجھ آیا، نہیں میں ذرا صرف اس سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر کل کو کوئی پی ٹی آئی کا وزیر یا ممبر یہ کہے گا کہ 20 لوگ پی 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 سے جو ہیں وہ ہماری طرف آ جائیں گے اور حکومت سندھ کی الٹ جائے گی، تو یہ تو انکانسٹیٹیوشنل نہ ہوا. تو آپ کہیں گے کہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں نا، آپ بھی اور میں بھی، تو بس ہم یہ کانسٹیٹیوشن جائز کی بات کرتے ہیں نا، یہ جائز ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کام ہونے چاہیے اس ملک میں، کانسٹیٹیوشن کو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے. آپ بھی بات کرتے ہیں، ہم صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کا بات کرتے ہیں. میں تھوڑی سی بات مینڈیٹ کے احترام اور کانسٹیٹیوشنل، ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، احتساب کی بات کرتے ہیں. جمہوریت کی بنیاد اخلاقیات اور احتساب ہوتی ہے نا. تو رول آف لا اور میں نے آپ کو ساری ڈیفینیشن دے دی، اس میں سے جو آپ کی مرضی کیا وہ نکال لیں آپ. میں تو آپ سے یہ پوچھوں نا کہ جہاں ایک طرف مینڈیٹ کا احترام ہے، دوسری طرف یہ کہنا کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے اگر 20 جو ایم پی ایز ہیں وہ سائڈ چینج کر لیں، یہ ذرا تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے ان دونوں چیز میں. میں تھوڑا سا اور اس کو ایلیبریٹ کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ اگر لوگ نالاں ہو جائیں مراد علی شاہ صاحب سے یا ان سے، یا ان کے اپنے لوگ، کوئی اور چیف منسٹر کا امیدوار پیدا ہو جائے پیپلز پارٹی کے اندر، یا ان کی پارٹی اپنا خود فیصلہ کر لیتی ہے،
यहाँ लोग तरीक़त में एतमाद ले आते हैं, तो आप और मैं कैसे रोक सकते हैं? तो फिर आप मैं उसका मूजब नहीं करें। बनूंगा। हाँ। इमरान खान साहब की कोई ख्वाहिश नहीं है, आप उनकी उसको ख्वाहिश है कि सपोर्ट रूल ऑफ करेंगे लॉ कि नहीं? आपकी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं ऐसी मूव को? या वक्त आएगा, देखा जाएगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। नाउ वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ऑपोजिशन के मेंबर से। स्टे विद अस। क्या सर आप नाखुश हैं उस इताद पे? नहीं, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। ये नीड ऑफ द आवर था। कंबाइंड ऑपोजिशन बनेगी, प्रेशर बिल्डअप होगा, तो ये महंगाई जो बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक मेल्ट डाउन हो रहा है, इसको संजीदगी से हुकूमत लेगी। तो ये इत्तेहाद बुनियादी तौर पर जो बना है, ये गलत कहा जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए बना है, इसलिए कि कोई वजीर आज़म इस मुल्क में NRO देने के काबिल नहीं है। आप मुल्क को ठीक तरीके से चलाएं जो आप नहीं चला रहे। अगर आप ठीक तरीके से नहीं चलाएंगे, जो कि आप नहीं चला रहे, तो फिर आपको ऑपोजिशन टफ टाइम देगी। ये हमारा मैंडेट है, हमारी जिम्मेदारी है। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे ऑपोजिशन की। कल PPP और PMLN का एक इत्तेहाद सा हुआ, एक मीटिंग उन्होंने होल्ड की और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो हुकूमत का अब मिल के सामना करेंगे। ये एक ऐसे वक्त पे दोनों पार्टीज़ इकट्ठी हुई हैं जब आसिफ अली जरदारी साहब के जो लीगल मसाइल हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है, मगर दूसरी तरफ जो PMLN है उसको कोर्ट से इस वक्त रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ साहब की जो बेल हुई है एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है। ये जो मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हैं दो पार्टीज़ के, क्या इसके बावजूद ये इकट्ठा काम कर सकती हैं? साथ में ही इस दफ़े PMLN को लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब ऑन बिहाफ इन डीलिंग विद आसिफ अली जरदारी, क्योंकि माजी के अंदर तो नवाज शरीफ साहब ही डील करते रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब पंजाब में रहते थे और वहाँ उनका रवैया PPP के साथ कुछ सख्त ही रहता था। तो ये जो दो इश्यूज़ हैं, इनके होते हुए ये अलायंस कैसे काम करेगा और ये क्या सचमुच PTI के लिए एक चैलेंज प्रोवाइड कर सकेंगे? इन इश्यूज़ का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जो सीनियर लीडर हैं PMLN के और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी। वेलकम टू द शो खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, तो ये जो कल आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि एक इनफॉर्मल अलायंस हो गया है, आप भी मानते हैं PMLN के ये एक अलायंस ही है? अलायंस आई थिंक ज़्यादा सख्त लफ्ज़ है इसके लिए। अभी तो सिर्फ एक फ़ैसला हुआ है कि हमें इकट्ठे मिलकर चलना है, और इसकी 2-3 वजूहात में सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हुकूमत अगले हफ्ते जो एक मिनी बजट ला रहे हैं उस पे अपोजिशन का एक जॉइंट उसकी मज़ाहमत जो है हम करना चाहेंगे, और हमें ये उम्मीद है कि जो है तमाम जो जमातें हैं जो PPP और PMLN के अलावा भी वहाँ मौजूद थी, वो हम सब मिलकर इस हुकूमत को रेजिस्ट करेंगे कि जब ऑलरेडी गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, और खाद महंगी है, डॉलर महंगा है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं, तो उस वक्त हुकूमत का ये बिल्कुल गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है कि वो अपनी नाअहली और बेतदबीरी को छुपाने के लिए जो है वो मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं अवाम के। तो ये रेजिस्टेंस आप पार्लियामेंट के अंदर करेंगे या आप सड़कों पे भी आएंगे, बाहर भी करेंगे? व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? जी, स्ट्रैटेजी फ़िलहाल तो पार्लियामान के अंदर है। अच्छा। लेकिन अभी चूँकि इस हुकूमत के लगता तो है खुदा जाने कितने साल हो गए, लेकिन अभी 5 महीने भी इस कमिंग मंडे को होंगे, लेकिन इनकी नाअहली ने, जैसा मैंने कहा कि, और ख़ास तौर पे मुइशत के मामले में एक मुकम्मल इम्प्लोजन हो गया है इस हुकूमत की मैनेजमेंट का, तो वो उसने सब अपोजिशन को इकट्ठा कर दिया। और ये जो फोकस था कि हमें मुल्क को मैनेज नहीं करना, और अपोजिशन के चाहे वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, दूसरे लोग हों, उनको पकड़ लेना है, किसी को नहीं छोड़ना, उसका नतीजा यही हुआ है कि गवर्नमेंट की जो अपनी मिसमैनेजमेंट है वो इतनी खुलकर सामने आ गई है कि अपोजिशन को एक बड़ा सही और साफ एजेंडा मिल गया है कि वो सारे इश्यूज जो एहतसाब के चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान के अवाम को गैस का, बिजली का, खाद का, और जो नई चीज़ इसमें ऐड हुई है, इस्लामाबाद के रहने वालों ने इसको देखा है कि जहाँ तो
अरबों के मामलात थे, चाहे वो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू था, चाहे वो बनी गाला के रिहायशी हैं या इस्लामाबाद में बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं, उनको तो एनआरओ मिल गया, उनको तो रेगुलराइज कर दिया गया, चाहे वो जितने भी अरब थे। तो हमें मौका इसलिए मिला है कि फिर वो जो कराची में एम्प्रेस मार्केट में गरीबों की छतें गिराई थी, उन्हें भी मौका दे देते, वो भी कुछ पैसे इकट्ठे करके पकड़ा के तो रेगुलराइज हो जाते। देखे ना, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी और उसके बाद यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो है, वो उसके नीचे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। असल जो मेरे ख्याल में हालात, सुप्रीम कोर्ट ने तो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को एनआरओ सुप्रीम कोर्ट ने दिया, पीटीआई ने डायरेक्टली जो संगीनी है और जो मजाक की संगीनी वो यही है कि दोनों तरफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे। नहीं, एनआरओ में वफाकी काबीना ने भी अपना हिस्सा डाला है जब उन्होंने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान जो है उसको तब्दील करने की और उसको रिकैटेगराइज करने की इजाजत दे दी। तो वहाँ जब अरबपतियों को एक रिलीफ मिल गया है, और आज भी हमने देखा है कि जी हैरान कुन नंबर्स आ गए कि जी कोई 200 अरब ऑफर कर रहा है, 200-250 अरब ऑफर कर रहे हैं कि जी हमें ये ले लें और हमें हमारी जान छोड़ दें। तो फिर उन गरीबों से भी 10-10 रुपए ले लेते कि उनके भी छतें बच जाती। खुर्रम साहब, आप कल हमने नफीसा शाह साहिबा से भी इसी इशू पे बात की, वो जो कह रही थी और जो आप कह रहे हैं उसमें फ़र्क है। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी एहतजाज करेंगे, और वो सिर्फ मिनी बजट के हवाले से बात नहीं कर रही थी। और एक जो इशू जो है जिसके ऊपर पीपीपी का तो एक बहुत सख्त स्टैंड है, वो मिलिट्री कोर्ट्स का है। यहाँ तक कि आज एक अंग्रेज़ी अखबार में ख़बर थी कि जो कल मीटिंग हुई है उसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का तो इतना सख्त रवैया था बकौल उस न्यूज़ रिपोर्ट के, और वो तो चाहते थे कि सेनेट में भी तब्दीली हो जाए, चेयरमैन को हटाने की एक मूव की जाए, मिलिट्री कोर्ट्स को रेजिस्ट किया जाए। तो उनका इतना रवैया सख्त था कि शहबाज शरीफ साहब जो नहीं चाहते थे शायद इतना सख्त स्टैंड लेना, उन्होंने कहा चले कमेटी बना देते हैं, उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं इससे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए वो इनफॉर्मल अलायंस उन्होंने कहा, आपने कहा ये जरा मेरे ख्याल में तो शायद जो सख्ती थी वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से थी। अच्छा, लेकिन किस तरह सख्ती दो अलग-अलग इश्यूज हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किस चीज़ पे सख्ती थी? देखिए, एक तो इशू उठाया ना जी मिलिट्री कोर्ट्स का। मिलिट्री कोर्ट्स में चूंकि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने 4 साल पहले खुद ये हम एज ट्रेजरी बेंचेस ये अमेंडमेंट मूव की थी, और अभी भी हम ये समझते हैं कि अगर तो अदालती निज़ाम जो है पाकिस्तान का, अगर हमारी आला अदलिया अगर सुओ मोटो से हटकर इन 4 सालों में इस पर तवज्जो देते कि भी हमने टेररिज्म के मामलात को कैसे हैंडल करना है, तो शायद आज हमें मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत ना होती। तो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ चूँकि फॉर्मल हमें नहीं आया कम्युनिकेशन कि वो एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, कितनी देर के लिए करना चाहते हैं, क्या उनका जो तरीक़ेकार है वो तब्दील करना चाहते हैं या पुरानी कोई जो आगे चलाना चाहते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक इशू है अलायंस को लेकर चलने का, मैं फिर कहूँगा कि ये फरवरी के बाद की बातें हैं। अगर किसी का ये ख्याल है कि फ़ौरन हम सड़क पर आ जाएंगे, आई थिंक 1-6 महीने इस हुकूमत के पूरे हो लें, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मिलकर इकट्ठे भी आएंगे और बाहर आएंगे। आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू देयर। आपने कहा कि ये जुडिशरी अगर सुओ मोटो लेने की बजाय करती, बट खुर्रम साहब इसमें तो एग्जीक्यूटिव का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है, स्पेशली जो टेररिज्म के केसेस थे। आपको याद होगा आपकी हुकूमत ने पोपा पास किया था, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, और उसके बाद पीटीआई ने एब्सटेन की जी, और मगर फिर आपने जब मिलिट्री कोर्ट्स एक दफ़े बन गए तो फिर आपने उसको लैप्स होने दिया। तो जो जुडिशल रिफॉर्म्स की या जुडिशल सिस्टम के रिफॉर्म्स की बात है, उसमें आपको ये नहीं लगता कि पीएमएलएन की हुकूमत की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी जितनी जुडिशरी की है? जी देखिए, उस सारे मामले में हमें खुलकर बात करनी चाहिए। जो पैनामा का केस था वो रुकावट आया, और उसकी वजह से जुडिशरी के साथ वो चूँकि उनका कॉपरेशन चाहिए इसको स्ट्रक्चरली बनाने के लिए और खड़ा करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं था, और एक मुखासमत की सूरत पैदा हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। अब उम्मीद है कि चूँकि इसी हफ्ते एक और तब्दीली आ रही है आला अदलिया में, तो अगर जो नए चीफ जस्टिस हैं अगर वो इस पर फोकस करें तो, और इस हुकूमत को हम ख़ासतौर पर इस मामले में तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे कि अगर वो जुडिशरी को स्ट्रेंथन करते हैं और हम जो हैं वो जल्द अज जल्द इन मिलिट्री कोर्ट्स को खैर बात कहें, वो अच्छा है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब तक मौजूद है और जब तक हमें एक डिटरेंस चाहिए इन ब्लैक टेररिस्ट से डील करने के लिए, तब तक तो मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद रहेंगे। इफ़ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली, आप ये कह रहे हैं कि जब तब्दीली अगर कोर्ट में आ रही है और उसके बाद अगर पीटीआई की हुकूमत पीएमएलएन को अप्रोच करती है और कहती है कि हम ये रिफॉर्म्स करने वाले हैं, बट इन द मीन टाइम
کچھ عرصے کے لیے, وہ جو بھی عرصہ آپ کو بتائیں, ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے ہو سکتا ہے سال ہو سکتا ہے 2 سال ہو, ابھی تک کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا ایگزیکٹلی سامنے نہیں, بٹ اگر وہ اس طرح کی آپ سے کوئی بات کریں اور کہیں کہ ہمیں اتنے عرصے کے لیے شاید دوبارہ ایکسٹینشن چاہیے ملٹری کورٹس کے اندر, تو آپ ایز اے پارٹی اس کو کنسیڈر کریں گے؟ جی ہم ضرور کنسیڈر کریں گے, اگری کریں گے. تھوڑی سی یہ بھی اس کے اوپر ابھی ٹرانسپیرنسی چاہیے ہوگی کہ اب چونکہ 4 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہماری گورنمنٹ کے دوران تھے, ابھی 1 سال اور گزرا ہے, کہ اس کے رزلٹس کیا ہیں, کیا کمپائل ہوئے ہیں, کس قسم کی جو ہے کنوکشنز ہوئی ہیں, کیا رزلٹس آئے ہیں, کتنی کنوکشنز ہائر کورٹس میں چیلنج ہوئی, کتنی گو تھرو ہو گئیں, یہ سارے ایشوز جو ہیں. اور آئی ایم شیور میں یہ بھی ہم چاہیں گے کہ جو ملٹری کورٹس کو مینیج کر رہے ہیں افواج پاکستان میں, وہ بھی ہمیں آ کر اپنے جو ہیں وہ تجربات سے آگاہ کریں گے کہ ان کی نظر میں اگر اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلانا ہے تو کیسے چلایا جا سکتا ہے. لیکن ان دی اینڈ اس پہ کوئی سن سیٹ ہونی ہے ملٹری کورٹس پہ, وہ جب بھی اس کی ڈیٹ سیٹ ہو, تاکہ ہمارے جو نارمل عدلیہ ہے, اب اللہ کے کرم سے پاکستان میں اتنے حالات دہشت گردی کے حوالے سے اب کم از کم سٹیبلائز ہو چکے ہیں کہ اب اعلیٰ عدلیہ کو سٹیپ ان کرنا پڑے گا اور اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک کسی بھی طرح مستقل حل نہیں ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, بٹ دیٹ مینس کہ آپ کا جو سٹینڈ ہے ملٹری کورٹس پہ وہ پی 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 سے کافی مختلف ہے فار دا ٹائم بینگ. جی ان کی وہ جو رائے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو کل ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے اب ایک نئے طریقے سے, اس میں ہم اپوزیشن کا ایک جوائنٹ سٹینڈ آئے گا ملٹری کورٹس کے اوپر. جی یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم خرم صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں خرم دستگیر خان سے. جی خرم صاحب, تو ملٹری کورٹس پہ تو آپ نے تفصیل سے پی ایم ایل این کا سٹینڈ جو تھا وہ کلیئر کر دیا. پی 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 کا رویہ کچھ نیب کے چیئرمین کی طرف بھی کافی سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. زرداری صاحب نے تو اگلے دن پارلیمنٹ میں یہاں تک کہا کہ ان کو پیش ہونا چاہیے. یہ بھی ایشو کیا آپ لوگوں نے میٹنگ میں ڈسکس کیا؟ کوئی اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کی کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی ہے؟ ایک تو یہ ہے آبویسلی سب پارٹیز کہتی ہیں کہ نیب کے لاء میں ترامیم ہونی چاہیے, بٹ کیا پارٹی میں کچھ اس حوالے سے میٹنگ میں اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوا؟ جی میٹنگ میں نیب کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی بھی اس کا کوئی مسودہ حکومت کی طرف سے سامنے آیا نہیں ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور جب پچھلے ہفتے جو ہے حکومت کے ہی وزیر نے جو ہے وہ نیب کے جو وزیر اعظم کے خلاف ایکشن کو توہین قرار دے دیا اور کہا کہ جی یہ تو بڑی خراب, ایک نہیں 2 دفعہ جو ہے انہوں نے پبلکلی یہ بات کی ہے, تو پھر شاید حکومت کی طرف سے کوئی موو ہو. ہمارا صرف جو پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم نے زرداری صاحب سے شیئر بھی کیا, جس میں آئی تھنک دونوں پارٹیاں متفق ہیں کہ قانون کا اطلاق برابری سے نہیں ہو رہا, کہ اگر گرفتاری جو ہے وہ کرنی ہے صرف انکوائری کے اوپر, تو پھر شہباز شریف ٹھیک ہے 82 دن سے وہ حراست میں ہے نیب کی, لیکن پھر حکومتی وزراء کیوں نہیں ہیں؟ اور اب جو ہے وہ نیب کی انکوائری بھی جو ہے وہ حکومت کو چبھنا شروع ہو گئی ہے, صرف انکوائری بھی جس میں گرفتاری نہیں ہوئی. تو یہ سارے معاملات جو نیب کے ہیں وہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے اور اس کو لے کر چلیں گے. جو ایک اور معاملہ میں پھر کہوں گا کہ مینلی بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں جو اکنامک سچویشن ہے وہ اپوزیشن کو قریب لے کر آ رہی ہے, کیونکہ مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہوئی. صحیح ہے, آپ اس سے حکومت پہ بہت ڈس ایگری کر سکتے ہیں جو اس کی اکنامک مینجمنٹ ہے یا مس مینجمنٹ ہے, بٹ خرم صاحب جو ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 3-4 سال گزرے ہیں, پہلے پی 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 آپ سے بہت نالا رہی کافی عرصہ, ان کو لگا کہ ان کے اوپر جب ایک مشکل وقت آیا تھا تو آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. اس کے بعد جب پینما کی ہیئرنگز وغیرہ شروع ہوئی اور ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ آیا تو پی 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 نے جیسے اس کا بدلہ لیا آپ لوگوں سے. وہ تو آخری دنوں میں تو وہ سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے سننے کے لیے, اور جی آئی ٹی کی جتنی انہوں نے تعریفیں کی ہیں آپ نے بھی سن لیا ہوگا ٹی وی پہ. تو اس کی وجہ سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اب کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ پی 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 کو ٹرسٹ کریں گے؟ کیونکہ جو جس طرح انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ڈچ کیا جب پی ایم کا الیکشن ہوا اسمبلی کے اندر, تو اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بالکل تعلقات خراب ہو گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ تو شور وور تو مچا لیں گے آپ مل کے اندر پارلیمنٹ کے, ہم نہیں کہتے کہ آپ نہیں کر پائیں گے, بٹ از دیئر مور ٹو دس
کمنگ ٹوگیدر جس کو آپ کہتے ہیں، کیا یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز یہ جو ڈسٹرسٹ ہے اس کو آپ برج کر سکیں گے؟ جی اسی لیے میں ایمفسائز کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ یہ اکنامک جو صورتحال ہے اور اس حکومت کی نااہلی اور بے تدبیری ہے، یہی سب سے مضبوط بنیاد ہے. کیونکہ حقیقت تو یہ بھی ہے کہ پچھلے سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو 3 اعلیٰ ترین منتخب عہدے ہیں پاکستان کے، ان تینوں انتخابات میں مسلم لیگ نون کی مخالفت کی اور کمزور کیا. پہلے سینٹ کا الیکشن، بلکہ بلوچستان اسمبلی میں جو تبدیلی ہوئی، پھر سینٹ کے الیکشن میں، چیئرمین کے الیکشن میں، پھر وزیر اعظم کے الیکشن میں، پھر صدر مملکت کے الیکشن میں، ان تینوں میں پیپلز پارٹی نے ایک فرق کردار ادا کیا جس نے اپوزیشن کی پوزیشن کو کمزور کیا حکومت کے سامنے. اب اگر وہ اس ایشو پر آنا چاہتے ہیں مختلف معاملات میں تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن وہ ڈسٹرسٹ تو نہیں ہے. یہ ہے کہ بھی ایک ایسی حکومت جو بالکل 5 مہینوں میں ہی درست لفظ انگریزی میں ہوگا امپلوڈ ہو گئی ہے، تو اس کو پھر ہمیں جو ہے پوری طرح اس کی مزاحمت کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو ان دی اینڈ تو تکلیف عوام کی ہے نا جی، کہ وہ جس کا گیس کا چولہا بند ہے اس کو آپ انکوائریاں یا اس کو آپ ٹاسک فورسوں کے نوٹیفیکیشن سے it's a single point agenda, economic mismanagement by the PTI. So in a way it's جس کو کہتے ہیں نیگیٹو ایشوز کی وجہ سے آپ دونوں جماعتیں قریب آئی ہیں، کوئی پازیٹیو ایجنڈا نہیں. پازیٹیو ایجنڈا الٹیمیٹلی جو آئے گا ابھی آنے والے دنوں میں ڈسکس ہوگا، وہ 18ویں ترمیم ہے کہ اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم پوری کوشش کریں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کا ایسا مقصد ہے یا کوئی ایم ہے ٹو رول اٹ بیک؟ جی حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی 2 معاملات میں جہاں ان کے پاس کوئی عددی اسٹرینگتھ موجود نہیں ہے، 18th امینڈمنٹ بھی اور سندھ حکومت بھی، لیکن ان کے وزراء کی جو بیان بازیاں ہیں وہ بند نہیں ہوتی. کوئی نہ کوئی اس میں گفتگو وہ جاری رکھتے ہیں کہ جی یہ تو ہوا کا بلبلہ ہے غالباً، پتہ نہیں عجیب گفتگو فرما رہے ہیں وزراء اطلاعات جو ہیں. تو وہ اس طرح کے معاملات کر کے تو ہمیں یہ جو ایشو ایک بڑا پازیٹیو ایشو ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ میں ایک ایسا عمل جو 18th امینڈمنٹ تھا جس نے ڈیوالو کیا سینٹر سے پروونسز کو جو اتھارٹی تھی، اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم پروٹیکٹ کریں گے. تو وہ ایک بڑا پازیٹیو ایجنڈا ہے تاکہ فیڈریشن کی جو اس کے اندر واٹ از the specific thing that you fear کہ پی ٹی آئی اس پہ رول بیک کرے؟ جی پی ٹی آئی نے اس پہ آج تک ہم سے یہ گفتگو بھی کھول نہیں سکے وہ کہ وہ اگر رول بیک کرنا چاہتے ہیں تو کون سے ایشو ہیں. دیکھیں ایک ایگزامپل پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوئی کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد، چونکہ میں اس کمیٹی کا رکن تھا تو میں بتا سکتا ہوں کہ پھر 4 صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں سے باقاعدہ ریزولوشن کرا کر اتھارٹی واپس دی گئی صوبوں کی طرف سے فیڈریشن کو، جس کے نتیجے میں پھر ایک سینٹرل ڈرگ ریگولیٹری. تو ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے، تو وہ اس کو ہم رول بیک نہیں کہیں گے. جو رول بیک جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ضرور جانا چاہیں گے. ادروائز تو پاکستان کے عوام جو ہیں اس وقت مہنگائی سے بھی دوچار ہے اور اندھیرے سے بھی دوچار ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب نے ہم سے بہت تفصیل سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.